السلام علیکم ناظرین، میرے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ پیش خدمت ہے ایک نہایت ہی خوفناک سلسلہ، ان کا انسانی خون جس کی غذا تھی اور اسے اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ہر مہینے ایک انسان کا خون پینا پڑتا تھا۔ اس دوران میں کیسے کیسے ہنگامے اور خوفناک واقعات پیش آئے، سنیے جمیل احمد خان کی زبانی۔ پیش خدمت ہے ان کا۔ مجھے کس جرم کی پاداش میں گرفتار کیا گیا ہے؟ تمہارا اپنا کیا خیال ہے؟ ایس پی نے بھویں چڑھا کر کچھ ایسے سرد لہجے میں جواب دیا کہ میں ایک بار پھر گڑبڑا گیا، مگر جلد ہی دل کی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے بولا، اگر مجھے حالات کا علم ہوتا تو آپ سے کیوں دریافت کرتا؟ رحمت علی کا نام کبھی سنا ہے تم نے؟ ایس پی نے بگڑے ہوئے تیور سے سوال کیا۔ اس کا چہرہ خون کی سرخی سے دمکتا نظر آ رہا تھا، آنکھوں کا تیکھا پن ظاہر کرتا تھا کہ وہ سخت گیر طبیعت کا شخص ہے۔ رحمت علی میرا ملازم تھا جسے میں نے کچھ عرصے قبل اپنی ملازمت سے برطرف کر دیا تھا۔ کیوں؟ یہ میرا ذاتی معاملہ؟ ہاں، ایس پی نے میرے قریب آتے ہوئے کرخت آواز میں کہا۔ تم نے یقیناً اسی نجی معاملے کو دبانے کی خاطر رحمت علی کو اپنے راستے سے ہٹایا ہوگا۔ میں سمجھا نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے بظاہر انجان بنتے ہوئے کہا۔ بکو مت! ایس پی ایک دم چیخ پڑا۔ سیدھی طرح اقرار جرم کر لو، اسی میں تمہاری خیریت ہے، ورنہ میں مجرموں کی زبان کھلوانے کے اور بھی بہت سارے کارآمد طریقوں سے واقف ہوں، لیکن میں حلف اٹھانے کو تیار ہوں کہ رحمت علی کے قتل سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کیا کملا کے بارے میں بھی تم حلف اٹھا سکتے ہو کہ تم نے اسے نہیں مارا تھا؟ ایس پی نے دانت پیستے ہوئے مجھے قہر آلود لہجے میں مخاطب کیا تو میں سہم کر رہ گیا۔ جہاں تک رحمت علی کا تعلق تھا تو اس کے لیے نہا دھو کر اور مسجد میں جا کر قرآن اٹھانے کو تیار تھا، اس لیے کہ رحمت علی کے قتل کی سازش میں قطعی بے گناہ تھا، مگر کملا کے لیے جھوٹا حلف اٹھا لینا میرے بس کی بات نہ تھی۔ ابھی میرا ضمیر اتنا مردہ نہیں ہوا تھا کہ میں محض اپنی زندگی بچانے کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیتا۔ یوں بھی مجھے علم تھا کہ جھوٹا حلف اٹھا لینے کے باوجود میری گلو خلاصی آسانی سے نہ ہو سکے گی۔ چنانچہ میں ایس پی کی بات کا جواب دینے کی بجائے تل ملا کر اپنا نچلا ہونٹ چبانے لگا۔ ایس پی نے مجھے خاموش پایا تو کسی کٹ کھنے کتے کی طرح گرایا۔ کیوں؟ اب تم خاموش کیوں کھڑے ہو؟ بولو، کیا کملا کے قتل میں بھی تمہارا ہاتھ نہیں تھا؟ میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ کملا کی موت میں میرے ذاتی ارادے کو کوئی دخل نہیں تھا، میں نے دبی زبان میں جواب دیا۔ اوہ! ایس پی کی آنکھیں چمک اٹھیں، تو گویا تم لوگوں کا کوئی باقاعدہ گروہ ہے؟ یہ سراسر بہتان ہے، میں جھلا گیا۔ میرا تعلق کسی گروہ سے نہیں ہے اور نہ ہی میں نے کسی کو قتل کیا ہے۔ ابھی معلوم ہوا جاتا ہے۔ ایس پی نے مجھے غضبناک نظروں سے گھورا، پھر انسپکٹر کی طرف متوجہ ہو کر بولا، کلن خان کو لے کر آؤ۔ انسپکٹر تیزی سے ایڑیوں کے بال گھوم کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں دانستہ خاموش رہا۔ کلن خان کے بارے میں مجھے پولیس انسپکٹر کی زبانی صرف اتنا معلوم ہوا تھا کہ اس کا شمار شاطر قسم کے مجرموں میں ہوتا ہے۔ وہ کون تھا، کیا تھا اور کیوں اس نے رحمت علی کے سلسلے میں میرا نام لیا تھا، اس ضمن میں مجھے مطلق کوئی علم نہیں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ انکا کی شرارت ہے، انسانی خون کی فراہمی کے سلسلے میں۔ میرا کھرا کھرا جواب سن کر اسے بے انتہا غصہ آیا تھا، پھر وہ میرے سر پر سے رینگ کر اتر گئی تھی اور اب تک لاپتہ تھی۔ کیا جب ہے اس وقت جب میں ایس پی کے سامنے دم سادے کھڑا ہوں، وہ اپنے وجود کو تقویت دینے کی خاطر رحمت علی کا خون پینے میں مصروف ہو۔ مجھے ایک بار پھر بڑی شدت سے انکا کے پورے اسرار وجود پر غصہ آ گیا۔ کوئی شبہ نہیں کہ میرے پاس اس وقت جو دولت اور امارت تھی اور عیش و آرام کے جو سامان مہیا تھے، وہ سب انکا کے پورے اسرار وجود کے دم سے تھے۔ لیکن اب جب کہ میں قتل کے الزام میں گرفتار ہو چکا تھا، وہ دولت بھلا میرے کس کام کی تھی؟ اگر انکا نے میری درخواست پر غور کر لیا ہوتا تو میں اس نوبت تک کبھی نہ پہنچتا۔ ابھی میں انہی باتوں پر غور کر رہا تھا کہ انسپکٹر دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس بار وہ تنہا نہیں تھا، اس کے ساتھ پستہ قد، ہٹا کٹا اور دوہرے جسم کا ایک شخص بھی تھا، جس کے بھرے بھرے مگر کھردرے چہرے پر گھنی مونچھیں بے حد خطرناک اور ڈراؤنی لگ رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں کی چمک اس بات کی غمازی کر رہی تھی کہ وہ یقیناً قاتل ہوگا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے ایک سرسری نظر میرے چہرے پر ڈالی، پھر ایس پی کی طرف متوجہ ہو کر بولا، خیریت تو ہے روی مہاراج؟ روی شنکر اس ایس پی کا نام تھا جو مجھے بعد میں معلوم ہوا۔ کیسے یاد کیا ہے کلن خان کو؟ کلن خان؟
ایس پی روی شنکر نے مجھے گھورتے ہوئے پوچھا۔ اس شخص کو جانتے ہو؟ خوب جانتا ہوں جناب، یہ جمیل احمد خان صاحب ہیں۔ کلن خان نے کچھ ایسے لہجے میں جواب دیا جیسے وہ ایک زمانے سے مجھ سے واقف رہا ہو۔ اس کے سفید جھوٹ پر میرا خون ہی تو کھول اٹھا، لیکن میں بدستور خاموش کھڑا اسے غصیلی نظروں سے گھورتا رہا۔ رحمت علی کا قتل کس نے کیا تھا؟ ایس پی نے پوچھا۔ بمبئی میں کلن خان کے سوا اور کون مائکا لالا جو انسانی خون سے ہولی کھیلنے کی جرت کر سکے؟ کلن خان نے گردن اکڑا کر کہا، باقی سالے تو 2 ٹکیا کے چور ہیں، ہجڑوں کی اولاد۔ رحمت علی سے تمہاری کیا دشمنی تھی؟ دولت کے سوا کبھی کسی سے اپنی یاری نہیں رہی روی مہاراج۔ کلن خان بدستور بڑی بے پرواہی سے بولا، تم اگر منہ مانگے دام چکانے پر تیار ہو جاؤ تو میں تمہارے حکم پر بھی جسے کہو قتل کر سکتا ہوں۔ رحمت علی کے قتل پر تمہیں کس نے مامور کیا تھا؟ اس بار کلن خان نے جواب دینے کی بجائے میری طرف توجہ سے دیکھا، پھر مسکرا کر کہنے لگا، تم مجھے کوئی کاغذی خان معلوم ہوتے ہو جمیل احمد، جبھی تمہارا دم نکلا جا رہا ہے، ورنہ میں تو جب بھی پولیس کے نرغے میں پھنسا ہوں ہمیشہ ہم ٹھوک کر مقابلے پر ڈٹا رہا۔ تم بھی فکر مت کرو، سرکاری مہمان خانے میں دونوں وقت بڑی پابندی سے راشن ملتا ہے۔ رہا محنت مشقت کا کام تو وہ میری مرضی پر منحصر ہے، جیل کے سارے لوگ میری شکل دے کر کام جاتے ہیں۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، ایس پی نے اسی کھردرے لہجے میں پوچھا۔ رحمت علی کے قتل پر تمہیں کس نے مامور کیا تھا؟ ایک سگریٹ ملے گی مہاراج؟ کلن خان نے ایس پی کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے ڈھیٹ بن کر کہا، قسم بھگوان کی، صبح سے 2-4 دم لگانے کو ٹوٹا بھی نہیں ملا۔ میرا خیال تھا کہ روی شنکر کلن خان کا جواب سن کر اس پر جوتوں اور لاتوں کی بارش شروع کر دے گا، مگر میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب روی شنکر نے خود اپنی جیب سے سگریٹ نکال کر اسے پیش کیا اور جلانے کی خاطر پرانے ٹائپ کا اپنا لائٹر بھی فراہم کیا۔ کلن خان نے سگریٹ جلا کر جلدی جلدی 6-7 لمبے کش لیے، پھر اطمینان کا سانس لے کر بولا، اب تم جو چاہو پوچھ سکتے ہو۔ رحمت علی کے قتل کا تم سے کس نے کہا تھا؟ مایا دیوی کے حکم پر۔ کلن خان نے سگریٹ کا ایک طویل کش لیتے ہوئے جواب دیا، پھر میری طرف اشارہ کر کے بڑی بے پرواہی سے بولا، ان دیالو ساہوکار نے مجھے 10,000 روپے محض اسی بنا پر دیے تھے کہ میں رحمت علی کو ٹھکانے لگا دوں، سو میں نے ایک ہی وار میں اس کی انٹڑیاں پیٹ سے باہر کر دیں۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، میں چیخ اٹھا۔ میں نے اسے کوئی رقم نہیں دی، نہ ہی پہلے میں نے اس کی صورت دیکھی ہے۔ مرد بنو جمیل احمد خان، کلن خان نے کڑک کر کہا، اگر تمہارے اندر پولیس کی سختی برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی تو پھر عیاشی کیوں کی تھی؟ تو تم جھوٹے ہو، میں تمہیں نہیں جانتا۔ میں نے براہ راست کلن خان کو مخاطب کیا، کملا کو تو جانتے ہوگے، جس کو تم نے چوپاٹی پر قتل کیا تھا، اور پھر اسی چھوکری کی خاطر تم نے مجھے رحمت علی کے قتل پر آمادہ کیا تھا۔ اتنی جلدی ہجڑوں کی طرح رونے کیوں لگے ہو؟ مرد بنو جمیل احمد خان۔ اب جب ساری بات پولیس کو معلوم ہو گئی ہے تو مزید چھپانے سے معاملہ اور بگڑ جائے گا۔ ایس پی روی شنکر مجھے قہر آلود نظروں سے گھور رہا تھا، اور میری حالت یہ تھی کہ خوف کے مارے سر تپا لرز رہا تھا۔ کلن خان نے جس بے باکی سے مجھ پر رحمت علی کے قتل کا الزام لگایا تھا، اس میں میری بچت کا کوئی پہلو نظر نہ آتا تھا۔ سب سے زیادہ حیرت تو مجھے اس بات پر ہوئی تھی کہ آخر اس نے مجھے شناخت کس طرح کر لیا، اور اس نے میری بگڑی ہوئی عادتوں کے بارے میں اتنی واقفیت کیسے حاصل کر لی۔ کمرے میں کچھ دیر تک سناٹا طاری رہا، پھر ایس پی کے اشارے پر کلن خان کو باہر لے جایا گیا۔ میں اور ایس پی تنہا رہ گئے تو ایس پی نے مجھے گھورتے ہوئے سرد لہجے میں مخاطب کیا، کیا اب بھی تم کملا اور رحمت علی کے قتل سے انکار کرو گے؟ میں بے قصور ہوں، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں نے کانپتی آواز میں جواب دیا۔ ہوں، گویا اب مجھے تمہاری زبان کھلوانے کے لیے دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، روی شنکر نے بڑے خشک لہجے میں کہا، پھر غصے میں پیچ و تاب کھاتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ جس روز مجھے گرفتار کیا گیا تھا اسی روز مجھے پولیس نے ایک مقامی عدالت میں پیش کر کے 1 ہفتے کا ریمانڈ حاصل کر لیا۔ اس ہفتے میں میرے اوپر کیا کچھ گزری یہ میرا ہی دل جانتا ہے۔ ایس پی اس کے کارندوں نے مجھے جس طرح زد و کوب کیا اور جو مظالم میرے اوپر ڈھائے انہیں یاد کر کے آج بھی میں خوف سے کانپ اٹھتا ہوں۔ بہرحال میں اپنے فیصلے پر قائم رہا اور آخری وقت تک یہی کہتا رہا کہ کملا اور رحمت علی کے قتل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ 1 ہفتے بعد مجھے دوبارہ عدالت کے روبرو پیش کیا گیا، جہاں سے مجھے جیل بھیج دیا گیا۔ جیل پہنچ کر میں نے قدرے سکون کا سانس لیا۔ یہاں کم از کم مجھے کسی سختی کا اندیشہ نہیں تھا۔ اپنے دفاع کے لیے میں نے ایک کے بجائے 3 وکیلوں کو کھڑا کیا تھا۔ وکیلوں نے جب مجھ سے حالات پوچھے تو میں نے انہیں صاف صاف بتا دیا کہ آج تک جو کچھ بھی ہوا ہے ان تمام واقعات کی ذمہ داری مجھ پر نہیں بلکہ انکا کے پراسرار وجود پر عائد ہوتی ہے، جو میرے سر پر مسلط ہو گئی تھی اور مجھے جیل خانے تک پہنچا کر نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ وکیلوں نے انکا کے تذکرے پر جس انداز میں میری صورت دیکھی، اسے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مجھے دماغی مرض میں مبتلا سمجھ رہے ہیں۔
میں نے انہیں قسمیں کھا کھا کر یقین دلانا چاہا تو وہ یہ کہہ کر چلے گئے کہ پیشی پر دیکھا جائے گا، مگر جب مقدمہ پیش ہوا تو پہلے ہی دن پولیس نے میرے خلاف جو ثبوت پیش کیے وہ بہت وزنی اور مربوط تھے۔ کلن خان کی گواہی نے میرے وکیلوں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ میرے بچاؤ کے لیے کیا اقدام کریں۔ کلن خان نے میرے بارے میں تفصیل سے عدالت کو بتایا۔ پولیس کے گواہ ختم ہوئے تو مجھے عدالت کے سامنے پیش کیا گیا۔ میں سر جھکائے مجرموں کے کٹہرے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ پہلے میرے تینوں وکیل باری باری مجھ سے سوالات کرتے رہے، پھر سرکاری وکیل کا نمبر آیا تو میں خاص رائے قائم کر چکا تھا۔ تمہارا نام جمیل احمد خان ہے؟ وکیل سرکار نے میرے قریب آتے ہوئے نرم لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں، میرا نام جمیل احمد خان ہے۔ سرکاری وکیل کچھ دیر تک مجھ سے ادھر ادھر کے سوالات کرتا رہا، پھر یک لخت اس نے اپنے سوالات کا رخ بدلا اور اصل مقصد کی طرف آ گیا۔ کیا یہ غلط ہے کہ شادی سے قبل تم عیاشی کی خاطر ہر رات ایک نئی عورت یا لڑکی کو اپنے مکان پر لایا کرتے تھے؟ میں نے کوئی جواب دینے کی بجائے سر جھکا لیا۔ تمہاری خاموشی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ غلط نہیں ہے۔ عدالت میں آنے کا یہ میرا پہلا موقع تھا۔ میں بری طرح نروس ہو چکا تھا، مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا، چنانچہ میں بدستور خاموش رہا۔ کملا بھی یقیناً ان لڑکیوں میں سے ایک رہی ہوگی جسے تم پہلے بہلا پھسلا کر اپنے گھر لائے، پھر اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور بعد میں جب تمہیں اس بات کا خطرہ پیدا ہوا کہ کملا کا بیان تمہیں ایک لمبی سزا کا مستحق قرار دے سکتا ہے تو تم اسے چوپاٹی لے گئے جہاں اسے گلا گھونٹ کر جان سے مار ڈالا۔ بولو، کیا تم اس بات سے انکار کر سکو گے؟ مجھے اس سوال کی توقع تھی اور اس سوال کے مناسب جواب پر میری زندگی اور موت کا انحصار تھا۔ یہ سوال کچھ ایسے چونکا دینے والے انداز میں کیا گیا کہ میں پہلے تو سٹ پٹا گیا۔ میں ایک لمحے خاموش رہا کہ عدالت میں کیا اعتراف کروں، مگر میری مزید خاموشی خطرناک صورت حال پیدا کر سکتی تھی۔ کلن خان نے میرے ماضی کے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ کملا کے قتل سے میرا بچاؤ مجھے ناممکن سا لگ رہا تھا، سو میں نے ہارے ہوئے جواری کی طرح سر جھکا کر کہا، میں کسی بات سے انکار نہیں کروں گا، لیکن جو کچھ بھی ہوا اس میں میرے ذاتی ارادے کو کوئی دخل نہیں تھا۔ میں نے اپنے منتشر حواس پر قابو پانے کی کوشش کی اور طے کیے ہوئے منصوبے کے تحت ٹھہری ہوئی آواز میں جواب دیا، کیا تم عدالت کو یہ باور کرانا چاہتے ہو کہ کملا کے قتل اور رحمت علی کو جان سے مار ڈالنے کی سازش میں تمہارے ساتھ کچھ اور بھی جرائم پیشہ افراد شامل تھے؟ نہیں۔ میں نے سر اٹھا کر عدالت میں بیٹھے ہوئے افراد کو دیکھا، پھر بولا، میرے ساتھ کوئی دوسرا شخص شریک نہیں تھا۔ پھر تم نے کملا کو کس کے کہنے پر قتل کیا تھا؟ سرکاری وکیل نے تیزی سے پوچھا۔ مجھے کملا کو مارنے کے لیے انکا نے مجبور کیا تھا۔ میں نے بڑی صفائی سے جواب دیا۔ انکا؟ کون ہے یہ؟ وہی جس نے رحمت علی کے قتل کی سازش میں مجھے پھنسا دیا ہے۔ لیکن وہ ہے کون؟ سرکاری وکیل نے بگڑے ہوئے تیور سے دریافت کیا۔ اب یقین نہیں کریں گے، وہ ایک پراسرار وجود ہے۔ میں نے ہونٹ چباتے ہوئے جواب دیا، پھر کملا کے قتل سے لے کر اپنی گرفتاری تک کے تمام واقعات دہرا ڈالے۔ نرگس کے منگیتر کے قتل کا اعتراف اس موقع پر مناسب نہیں تھا۔ اپنی دولت کے متعلق بھی بہت سے حقائق گول کر گیا۔ میرا بیان ختم ہوا تو عدالت میں چمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ ہر شخص مجھے یوں حیرت سے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا جیسے خود میرا وجود بھی ان کے لیے کوئی پراسرار اہمیت کا حامل تھا۔ چند ساتھ تک سرکاری وکیل بھی میرے چہرے کو تکتا رہا، پھر اونچی آواز میں بولا، مسٹر جمیل، تم نے جس صفائی سے ایک خوبصورت کہانی بنائی ہے اس کی داد دی جا سکتی ہے۔ اس طرح تم خود کو دیوانہ اور پاگل ثابت کر کے عدالت سے رحم طلب کرنا چاہتے ہو۔ آپ جو چاہے نتیجہ خاص کر سکتے ہیں۔ میں ایک بار پھر یہی کہوں گا کہ میں نے جو کچھ بھی انکا کے بارے میں کہا ہے اس کا ایک ایک حرف صداقت پر مبنی ہے۔ میں اب سنبھل کر بول رہا تھا، کیا اس وقت بھی انکا تمہارے سر پر مسلط ہے؟ جی نہیں۔ تم نے اسے کس حیثیت سے محسوس کیا ہے؟ ایک خوبصورت جوان اور حسین و جمیل لڑکی کی صورت میں۔ اس کا وجود صرف اسی صورت میں برقرار رہ سکتا ہے کہ اسے انسانی خون فراہم ہوتا رہے۔ مجھے معلوم ہے کہ کوئی بھی اس دور میں ایسے پراسرار وجود پر یقین نہیں کرے گا، مگر میں حلفیہ آپ سے سچ سچ کہہ رہا ہوں۔ خوب گویا تم نے محض انکا کے پراسرار وجود کو برقرار رکھنے کی خاطر اس کی فرمائش پر کملا کو قتل کیا تھا۔ وکیل کے لہجے میں طنز اور تمسخر تھا۔ ہاں، اگر میں ایسا نہ کرتا تو انکا یقیناً مجھے کسی مصیبت میں پھنسا دیتی۔ میں اس کی پراسرار قوت کے کرشموں کو دیکھ چکا تھا، اس لیے اس کے اشاروں پر چلنے پر مجبور تھا۔ رحمت علی کے قتل کے سلسلے میں بھی کیا تم انکا کے پراسرار وجود کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش کرو گے؟ سرکاری وکیل نے تلخ آواز میں سوال کیا۔ ہاں، مجھے یقین ہے یہ سب کچھ انکا ہی کی شرارت ہے۔ می لارڈ، سرکاری وکیل نے عدالت کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، مجرم جمیل احمد خان عدالت کے روبرو کملا کا قاتل ہونے کا اقرار کر چکا ہے۔ اس کے پاس چونکہ پولیس کی طرف سے پیش کیے جانے والے ٹھوس ثبوت اور گواہوں سے بچنے کا کوئی اور مؤثر طریقہ نہ تھا،
اس لیے مجرم ایک فرضی پراسرار وجود کی آڑ لے کر خود کو عدالت کی نظروں میں رحم کا مستحق ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن میں عدالت عالیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجرم کو کسی رعایت اور ہمدردی کا مستحق نہ سمجھا جائے۔ انکا کا نام اور وجود محض فرضی ہے اور مجرم کے ذہن کے اختراع ہے۔ کوئی بھی سنجیدہ شخص ان بے سروبہ داستانوں پر یقین نہیں کر سکتا۔ مجرم جمیل احمد خان نے کملا کے قتل کا اقرار کرنے کے بعد محض اپنے بیان میں زور پیدا کرنے کی خاطر رحمت علی کی موت کا ذمہ دار ہونے سے انکار کیا ہے، جبکہ کلن خان رنگے ہاتھوں عین موقع پر گرفتار ہوا ہے اور اس نے اس بات کا اقرار بھی کر لیا ہے کہ رحمت علی کا قتل گو کہ اس کے ہاتھوں ہوا، لیکن قتل کی سازش میں مجرم جمیل احمد خان بھی برابر کا ذمہ دار ہے، کیونکہ اس نے قاتل کلن خان کو 10,000 روپے محض اس لیے دیے کہ رحمت علی کو جو کملا کے سلسلے میں واحد خطرہ تھا درمیان سے ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا جائے۔ پولیس کے فراہم کردہ ثبوت اور گواہوں کے بیانات کی روشنی میں عدالت عالیہ سے پرزور درخواست کرتا ہوں کہ مجرم جمیل احمد خان کو پھانسی کا حکم دیا جائے۔ سرکاری وکیل نے اپنی پرجوش تقریر ختم کی تو میرے تینوں وکیل اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے سرکاری وکیل کے مشوروں پر شدید اعتراض کیے۔ انہوں نے مجھے ہر طریقے سے بچانے کی کوشش کی اور ان 10,000 روپوں کے بارے میں بحث کی کہ وہ کلن خان کو کب اور کہاں اور کس شکل میں ادا کیے گئے تھے۔ میرے وکیلوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ قتل کا اصل سبب کیا ہے۔ انہوں نے طویل بحث و مباحثے کے بعد عدالت کو یہ باور کرانے پر مجبور کیا کہ میری ذہنی حالت ابھی ٹھیک نہیں ہے۔ حالات نے میرے ذہن پر بہت برا اثر ڈالا ہے، جس کی وجہ سے میں ادھر ادھر کی ہانک رہا ہوں۔ چنانچہ سب سے پہلے کسی ماہر ڈاکٹر سے میری ذہنی کیفیت کا باقاعدہ معائنہ کرایا جائے، اس کے بعد کوئی نتیجہ اخذ کیا جائے۔ میں خاموش تماشائی کی طرح چپ چاپ کھڑا اپنے وکیلوں کے پیش کردہ دلائل سنتا رہا اور دل میں حالات کی ستم ظریفی پر ماتم کرتا رہا، جس نے مجھے ایک عجیب اور مزے کا خیال سچویشن سے دوچار کر دیا تھا۔ ایک بار تو میرے دل میں آئی کہ میں انکا کے وجود سے انکار کر کے اقبال جرم کر لوں اور پھانسی کے پھندے کو خوشی خوشی اپنے گلے میں ڈال لوں تاکہ زندگی سے چھٹکارا مل جائے، جو اب میرے لیے جہنم زار بن چکی تھی۔ لیکن نرگس کے خیال نے مجھے اس خطرناک ارادے سے باز رکھا۔ سرکاری وکیل اور میرے وکیلوں کے درمیان کافی دیر تک گرما گرم بحث ہوتی رہی۔ پھر عدالت نے میرے وکلاء سے اتفاق کرتے ہوئے حکم سنا دیا کہ پہلے مجھے ماہرین دماغ کے پورے بورڈ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ اس بات کی تصدیق ہو سکے کہ میں کسی ذہنی فطور میں مبتلا ہوں یا جان بوجھ کر دیوانگی کی باتیں کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کیس دوسری تاریخ کو پیش کیا جائے۔ دوسرے ہی دن مجھے ایک میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش کر دیا گیا جو 3 ڈاکٹروں پر مشتمل تھا۔ ان تینوں میں سے ایک پارسی ڈاکٹر کاؤس جی میرا شناسہ بھی تھا، لیکن میں نے دیدہ دانستہ بقیہ ڈاکٹروں کی موجودگی میں اسے اپنی واقفیت کا اظہار مناسب نہ سمجھا۔ 5-6 گھنٹے تک مجھے ان ڈاکٹروں نے الجھائے رکھا۔ ماہرین دماغ نے قسم قسم کے آلات کے ذریعے میری دماغی حالت کا جائزہ لیا۔ اس دوران وہ اپنے معائنے کے نتائج بھی علیحدہ کاغذوں پر درج کرتے جا رہے تھے۔ پھر جب مجھے ان آلات سے چھٹکارا ملا تو ماہرین نے مجھ سے مختلف نوعیت کے سوالات کیے جن کا جواب میں بڑے صبر و تحمل سے دیتا رہا۔ آخر میں نے ان تینوں ڈاکٹروں کو یہ بھی باور کرانے کی کوشش کی کہ میری ذہنی حالت بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو کچھ میں نے انکا کے پراسرار وجود کے بارے میں کہا وہ بھی غلط نہیں ہے۔ ماہرین نے میری حالت کے بارے میں کیا نتیجہ اخذ کیا، اس کا علم مجھے دوسری پیشی پر ہو گیا۔ مجھے ذہنی طور پر قطعی تندرست بتایا گیا تھا۔ چنانچہ مقدمے کی کارروائی از سر نو شروع ہوئی۔ میرے تینوں وکیلوں نے مجھے بچانے کی جان توڑ کوشش کی، لیکن اس عرصے میں پولیس والوں نے 2-4 اور ثبوت بھی ایسے پیش کر دیے جن کے آگے میرے وکلاء کی ایک نہ چلی۔ جہاں تک میرا تعلق تھا میں اپنے اسی بیان پر قائم رہا کہ کملا اور احمد علی کے قتل میں انکا کی پراسرار قوت کا دخل ہے۔ مقدمے کی پیشیاں 4 ماہ تک ہوتی رہیں۔ اس عرصے میں نرگس نے متعدد بار مجھ سے ملاقات کی اور مجھے یقین دلایا کہ وہ اپنے ذرائع بھی استعمال کر رہی ہے اور اسے میرے بچ جانے کی قوی امید ہے، لیکن اس کی یہ خوش فہمی بھی زیادہ دنوں برقرار نہ رہ سکی۔ مقدمے کا فیصلہ میرے خلاف سنا دیا گیا۔ مقدمے کو پیچیدہ اور مبہم کرنے کی کوشش میں میرے وکیل صرف اس قدر کامیاب ہوئے کہ عدالت نے میرے ساتھ رعایت کر دی اور پھانسی کی بجائے مجھے 14 سال قید بامشقت سنا دی۔ جس روز میرے مقدمے کا فیصلہ ہونے والا تھا اس روز نرگس بھی عدالت میں موجود تھی۔ اسے امید تھی کہ میں بچ جاؤں گا، لیکن جس وقت مجھے سزا کا حکم سنایا گیا نرگس کی حالت ایک دم غائر ہو گئی۔ میں نے اسے دلاسا دینا چاہا تو جابر سپاہیوں نے مجھے اس کی اجازت نہ دی اور مجھے قیدیوں والی لاری میں ٹھوس کر جیل پہنچا دیا گیا۔ جس قید خانے میں مجھے رات گزارنی پڑی تھی وہاں عموماً خطرناک قیدیوں کو بند کیا جاتا تھا۔ دن بھر مجھے سنتری کولو کے بیل کی طرح جوتے رکھتے اور رات کو مجھے دوبارہ اسی کال کوٹری میں لا کر بند کر دیا جاتا جہاں تنہائی میں تمام رات رو رو کر گزار دیتا تھا۔
اور دل میں انکا کے پراسرار وجود کو دل بھر کر گالیاں بکتا تھا، جس نے مجھے مصیبت میں پھنسا دیا تھا اور خود نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔